السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، میں ہوں آپ کی رائٹر میمونہ عرفان۔ آپ کو دل کی گہرائیوں سے میں میمونہ فکشن زون میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ منزل عشق میرا پہلا ناول ہے اور آج اس کی پہلی قسط آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ مجھے امید ہے آپ لوگ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ اپنی رائے کا اظہار آپ لوگ کومنٹس کے ذریعے ضرور کیجیے گا، میں انتظار کروں گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اگلی قسط اپلوڈ کروں تو آپ لوگ کو پتہ چل جائے۔ اور منزل عشق میرا پہلا ناول ہے تو لازمی بات ہے اس میں غلطیاں بھی ہوں گی، کیونکہ جب انسان پہلی بار کوئی کام کرتا ہے تو اس میں ہزار قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں، بعد میں وہ پھر ایک اچھا رائٹر بن جاتا ہے۔ تو مجھے بھی یقین ہے آپ لوگ کو پسند آئے گا۔ یہ ناول صرف کہانی نہیں ہے، اس ناول سے آپ لوگ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ میں نے خود اس ناول کو لکھتے وقت بہت کچھ سیکھا ہے، اور سب سے بڑی جو چیز میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ تو وہی سب کچھ میں نے اس میں بھی لکھا ہے، ناول میں بھی لکھا ہے، اور یقین ہے کچھ نہ کچھ تو آپ لوگ سیکھیں گے ہی، کیونکہ اس میں میں نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں لکھی کہ آپ لوگ کو ایسا لگے کہ یہ بے فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ناول منزل عشق جو ہے یہ میں نے پچھلے سال انہی دنوں میں لکھنا شروع کیا تھا، آج انہی دنوں میں اس کا سال ہو جائے گا۔ اور یہ ناول جب میں نے لکھنا شروع کیا تھا تو میں صرف اپنی 3 دوستوں کے ساتھ یہ شیئر کرتی تھی، وہ لوگ پڑھتی ہوتی تھی، باقی کوئی بھی اس کا پڑھنے والا نہیں تھا۔ جب یہ مکمل ہوا تو پھر میں نے اس کی بہت ساری ویب سائٹس پر اس کو پبلش کروایا، تو اس کے بعد بھی مطلب میرے پاس کوئی ریڈرز نہیں تھے، صرف اپنی جو فرینڈز وغیرہ تھی وہ انہوں نے ہی پڑھا ہوا تھا، تو میں چاہتی تھی کہ لوگ اسے پڑھیں، تو اس وجہ سے میں نے آج یہ اتنے سال بعد میں نے یوٹیوب کھولنے کا فیصلہ کیا، یہ چینل میں نے کھولا، میں نے کہا کہ آپ لوگوں تک یہ ناول پہنچے۔ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی خواب ہوتا ہے، میرا خواب یہ ہے کہ میں ایک بڑی رائٹر بنوں، میرے ناولز افسانے لوگ پڑھیں۔ ابھی تک میں نے یہ ایک منزل عشق لکھا ہے اور ایک افسانہ میں نے لکھا ہے لوگ کیا کہیں گے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور اس کے علاوہ میں ابھی 2 ناولز اور لکھ رہی ہوں، وہ میرے چل رہے ہیں ابھی، لیکن وہ میں ابھی شیئر نہیں کر سکتی، جب وہ مکمل ہو جائیں گے تو وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جب بھی میں کوئی چیز لکھتی ہوں تو میرا یہی دھیان ہوتا ہے کہ میں ایسی چیز پہ لکھوں کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، لوگوں کو کوئی اس سے پیغام ملے، معاشرتی پیغام ملے۔ تو یہی بات میں نے اپنے افسانے میں بھی لکھی ہے، اور وہ افسانہ انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ بس مجھے آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے، آپ لوگ کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ میرے فالوورز بڑھ جائیں، سبسکرائبرز بڑھ جائیں، پھر میں آپ لوگ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی، اور ابھی جو میں 2 ناولز لکھ رہی ہوں وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میں نے رائٹنگ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، اب تو میں اسے کبھی نہیں چھوڑنے والی انشاءاللہ۔ اور منزل عشق سے آپ لوگ صبر کرنا سیکھیں گے، آپ لوگ کو پتہ لگے گا کہ زندگی میں کیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمیں کیا کچھ ترک کرنا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ ہم بہترین سے نوازتا ہے۔ میں نے جو ایک بڑا مین پوائنٹ اس ناول میں اٹھایا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ جب ہم ہار مان لیتے ہیں نا تو وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں، بس پھر جو ہوتا رہتا ہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ دوسری بات اس میں نے یہ لکھی ہے کہ آزمائش جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ جب ہم لوگ اچھے دنوں میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن جب ہم برے دنوں میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ہمیں معاف کر دیتا ہے، ہماری دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ہماری کسی بھی بات کو ترک نہیں کرتا، ہماری ہر دعا وہ قبول فرماتے ہیں۔ میں خود ابھی اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی میں نے کمپلیٹ نہیں کی اپنی اسٹڈیز، میں بی ایس میں ہوں، اور ساتھ ساتھ میں نے ابھی یہ ناول لکھا تھا پچھلے سال، تو ابھی میں یہ چاہ رہی تھی کہ میں فیمس ہو جاؤں۔ فیمس بندہ اتنا جلدی تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ایک خواہش دل میں ہوتی ہے، اور میں اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں ٹائم نکال کے ابھی یہ ویڈیو میں ایڈٹ کر رہی ہوں تاکہ میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں اسے۔ میرے ابھی فائنلز ہو رہے ہیں اور پرسوں میرا پیپر ہے، لیکن پھر بھی میں نے کہا ہے کہ نہیں، بس میں نے اگر یہ چینل سٹارٹ کیا ہے تو اب میں اسے روز اپلوڈ کروں گی، ویڈیوز وغیرہ۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن اپلوڈ کروں دوسرے دن چھوڑ دوں، چاہے جو بھی ہوگا میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ۔ بس آپ لوگ کے سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ لوگ کے پیار کی ضرورت ہے، آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے، میں آپ لوگ کو اتنا ہی پیار دوں گی۔ اچھا، جو ایک اور بات میں نے نوٹ کی ہے نا وہ اس معاشرے کی، کہ جب ہم کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو لوگ ہمیں ٹوکتے ہیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتی۔ جب میں نے یہ ناول لکھنا شروع کیا تھا تو مجھے کہا تھا، بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ تم فضول لکھ رہی ہو، تمہیں کون پڑھے گا، تم تو ایسے ہی لکھ رہی ہو، لیکن پھر میں نے لکھنا نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ میرا دل تھا کہ میں کچھ کروں۔ جب میں نے یہ پہلا ناول لکھ لیا مجھے کافی زیادہ سپورٹ میرے ٹیچرز کی طرف سے، میری فرینڈز کی طرف سے، میری فیملی کی طرف سے، تو پھر مجھے اچھا لگا، تاکہ پھر اس کے بعد میں بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئی ہوں، مجھے موٹیویشن مل گئی تھی۔
پھر اس کے بعد میں نے افسانہ لکھا اور اب میں 2 ناول لکھ رہی ہوں. ایک ابھی کمپلیٹ ہونے والا ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. چلیے اب آپ لوگ تھوڑا سا ناول کے مزے لیں، میں بھی تھوڑا سا کام کرتی ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ناول کے آخر پہ میں آپ سے بات کروں گی.
جب میں یہ ناول لکھ رہی تھی تو مجھے امید نہیں تھی کہ میں کبھی یہ اس طرح یوٹیوب پہ پوسٹ کروں گی یا کچھ، لیکن آج مجھے اتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے، اتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتی، میں اپنی خوشی آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی کہ میں کتنی زیادہ خوش ہوں۔ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے میں نے کوئی بہت ہی بڑا کارنامہ کر دیا ہو، لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، حالانکہ ہر رائٹر لکھ رہا ہے، ہر رائٹر پوسٹ کرتا ہے۔ میں شاید اس وجہ سے بہت زیادہ خوش ہوں، شاید یہ پہلی بار کر رہی ہوں، شاید اگلی ایپیسوڈز میں پوسٹ کروں تو پھر میں اتنی زیادہ خوشی مجھے نہ ہو، لیکن پہلی ایپیسوڈ ہے تو خوش ہونا بھی بنتا ہے، پہلا ناول ہے، پہلی ایپیسوڈ ہے، اور میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کہ پتہ نہیں کتنے ویوز آئیں گے، کتنے لائکس آئیں گے، بس مجھے میری خوشی اس طرح برقرار چاہیے۔ آپ لوگ پلیز لائک ضرور کیجیے گا، کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور چینل بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ ہر انسان کی اپنی رائے ہوتی ہے نا، اور میری جو ذاتی رائے ہے وہ میرے ناول کے بارے میں وہ یہی ہے کہ میں نے بہترین لکھا ہے، بہترین لکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن اب وہ آپ لوگ ہی بتا سکتے ہیں کہ میں نے کیسا لکھا ہے۔ یہ پہلی ایپیسوڈ پڑھ کے ہی اس کے بعد پھر میں ڈیسائیڈ کروں گی میں نے کیسا لکھا ہے، کیونکہ مجھے جہاں تک میری فرینڈس کہتی ہیں اور میری جو سسٹرس ہیں وہ کہتی ہیں کہ تم نے بہت اچھا لکھا ہے، تو وہ تو اپنی ظاہری بات ہے، اپنے لوگ تو یہی سراہتے ہیں آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی رائے میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوگی، وہ تو اپنی فیملی ممبرز ہیں اور اپنی فرینڈز ہیں، تو آپ اب دیکھتے ہیں آپ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں۔ اچھا، اب تھوڑی سی بات ناول کے نام پہ کر لیتے ہیں، منزل عشق، یعنی عشق کی منزل۔ تو یہ میں ناول کا نام اس لیے رکھا ہے کہ عشق کی جو منزل ہوتی ہے وہ آسانی سے کوئی انسان نہیں پا سکتا۔ جو عشق ہوتا ہے اس کو کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تب آپ جا کے عشق کو پاتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو آپ کا عشق مل جائے، آپ کو آپ کی محبت مل جائے، بعض اوقات وہ محبت ادھوری رہ جاتی ہے، اور بعض اوقات آپ کو آزمائش سے گزر کر ہی محبت ملتی ہے، تو وہ آپ ناول میں پڑھیں کہ اس ناول کا نام اس طرح میں نے کیوں رکھا ہے۔ چلیے، اب اتنا میں نے بتا ہی دیا ناول کے بارے میں، تو اس کے کریکٹرز کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس میں جو مین کریکٹر ہے وہ اشل زہرا شاہ اور اسفندیار خان زادہ ہیں، ان کا کپل ہے اپنا، اور لائبہ حمزہ، باقی نور حرم، ازلان، زاویار، اور اس طرح اور بھی بہت سارے کریکٹرز ہیں، لیکن یہ میں نے مین بتائے ہیں، ایک عمل بھی ہے، اور بھی بہت سارے میں نے کریکٹرز اس میں رکھے ہوئے ہیں، آپ کو بہت پسند آئے گا، بس آپ لوگ ریڈ ضرور کیجیے گا۔ ناول کے ہر کردار کی اس کی الگ کہانی ہے، ہر پس منظر الگ ہے، تو وہ آپ لوگ پڑھیں گے، آپ لوگ کو پتہ لگے گا، پھر آپ لوگ کہیں گے کہ اس نے یہ کیا کر دیا ہے، اس میں جس کردار کو اچھا دکھایا تو اسی تباہ کر دیے۔ آپ لوگ کے اوپینینس بہت الگ الگ ہونے والے ہیں، کیونکہ جس نے بھی میرا ناول پڑھا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ تم نے اس کردار کو ایسا دکھایا تو تم نے ایسا کر دیا، یہ کیوں کر دیا تم نے؟ وہ سب مجھے یہی سوال وغیرہ کرتے رہتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے آپ لوگ بھی یہی کچھ پوچھیں گے مجھ سے۔ میں امید کرتی ہوں پسند آئے گا، یہی میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ امید کرتی ہوں پسند آئے گا۔ اب یہ پہلی قسط ہے، آپ لوگ کمنٹس کریں گے، پھر مجھے پتہ لگ گا آپ کو کیسا لگا ہے۔ اگر نہ کسی چیز کو ہم پانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ہم اس کے لیے بہت جدوجہد کرتے ہیں اور وہ چیز یا انسان ہمیں نہیں ملتا تو ہم بالکل بے آسرا ہو جاتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے ہمارا قیمتی سرمایہ ہم سے کھو گیا ہے، تو وہ دراصل ہمارے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آزمائش کے طور پہ وہ انسان ہماری زندگی میں لاتا ہے، وہ چیز ہماری زندگی میں لاتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں، روتے ہیں، یا ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تو آزمائش ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی تو اپنے بندوں کو آزماتا ہے، پھر اسی طرح وہ دیکھتا ہے کہ نیک کون ہے، برے کون ہیں، کون شکر ادا کرنے والا ہے، کون ناشکر ہے۔ تو بس یہی سب کچھ ناول میں لکھا ہوا ہے۔ محبت پر کسی انسان کا بس نہیں ہوتا، کوئی انسان محبت کے آگے بے بس ہو جاتا ہے، اور جب محبت کے آگے ہم لوگ بھی بس ہو جاتے ہیں، انسان بھی بس ہو جاتا ہے، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، ہمیں اس محبت کے آگے ہمیں اس محبت کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس محبت کو ہم لوگ چھوڑیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے قریب جائیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی محبت ہی بہترین محبت ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین سے نوازتا ہے، بہتر کو چھوڑ کے، اور یہی بات ہے، آزمائش کے بعد ہی صبر آتا ہے، اور صبر کے بعد ہی ہمیں بہتر ملتا ہے۔ زندگی میں اگر آپ کو کبھی بھی لگے کہ آپ کو کہیں پہ کوئی مشکل آ رہی ہے، پیش آ رہی ہے، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے دعا کرنی ہے، اور پھر آپ اس دعا کا کمال دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے بہترین دیتا ہے، اور آپ لوگوں کو آپ کے صبر کا پھل بھی ملتا ہے اس وقت۔
اور یہ بھی ہے کہ زندگی میں کئی مقامات پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بے آسرا ہو گئے، ہم بے سہارا ہو گئے، ہمارے لیے زندگی میں کوئی چیز ہی نہیں بنی، زندگی کی ساری برائیاں ہمارے اندر ہیں، غم، دکھ، بدصورتی، بد اخلاقی، ہم ہی سب کچھ ہیں۔ لیکن نہیں، ہم وہ سب کچھ نہیں ہوتے، وہ صرف ہمارا وہم ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین بنایا ہوتا ہے اور ہم بہترین ہوتے ہیں۔ پسندیدہ چیز کے ذریعے ہمیں آزمایا جاتا ہے اور پھر ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ ہم اس پسندیدہ چیز کو اللہ کی خاطر چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے، اور پھر وہ اللہ کا فیصلہ ہمارے لیے کیسا ثابت ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ بھی ختم ہو گئی ہے، قص بھی ختم ہو گئی ہے، اور میں نے اتنی ساری باتیں بھی کر لی ہیں بیچ میں۔ آپ لوگ کو کچھ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی، کچھ کو نہیں اچھی لگی ہوں گی، کچھ نے سنی ہوگی، کچھ نے نہیں سنی ہوگی، کیونکہ میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں، آواز میوٹ کر کے اور سن لیتی ہوں۔ چلیے، میں امید کرتی ہوں آپ کو قسط اچھی لگی ہوگی۔ مزید پڑھنے کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔